سورہ آل عمران آیت نمبر 124 اور 125۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جب تقولو آپ کہنے لگے، للمؤمنین مومنوں کو، الن کیا نہیں ہے، یکفیکم تمہارے لیے کافی، یمدکم کہ وہ مدد کرے تمہاری، ربکم تمہارا رب، بثلاثۃ آلاف 3000 من الملائکۃ فرشتوں سے، منزلین اتارے ہوئے، بلا کیوں نہیں، تصبروا اگر تم صبر کرو، وتتقوا اور تم ڈرو یا پرہیزگاری کرو، ویأتوکم اور تم پر آئیں، من فورہم فوراً سے، ھذا یہ، یمددکم مدد کرے گا تمہاری، ربکم تمہارا رب، بخمسۃ آلاف 5000 من الملائکۃ فرشتوں سے، مسومین نشان زدہ۔ اذ تقولوا للمؤمنین الن یکفیکم ان جب آپ مومنوں کو کہتے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہیں، یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین کہ تمہارا رب تمہاری مدد 3000 اتارے ہوئے فرشتوں سے کرے، بلا تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو اور وہ تم پر چڑھ آئیں، ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5000 نشان زدہ فرشتوں سے۔ شان نزول اس آیت کی یہ ہے 124 کی، جب احد کے میدان کی طرف پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور اسی وقت دو قبیلوں یعنی بنو حارثہ اور بنو سلمہ نے کمزوری دکھا دی کہ ہم تو بہت کم رہ گئے ہیں۔ اسی وقت اللہ نے ان کے دل مضبوط کر دیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، مومنوں کہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تم لوگ کی مدد کرے 3000 فرشتوں سے، وہ نازل کر جس طرح بدر کے میدان میں آئے تھے فرشتے، تو اس طرح ان کے دل مضبوط ہو گئے کافی اور وہ قبیلے جو ہے واپس نہیں گئے۔ پھر آیت نمبر 125 میں بلا سے مراد ہے بے شک بھی کہہ سکتے ہیں اور کیوں نہیں بھی کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کہ 124 آیت میں ہے نا کہ 3000 فرشتے اللہ نازل کر سکتا ہے اور زیادہ بھی نازل کر سکتا ہے، تو اس آیت میں ہے کہ 125 میں کہ کیوں نہیں نازل کر سکتا، اگر تم مسلمان صبر سے کام لو تو اللہ تعالیٰ خاص نشان زدہ فرشتوں 5000 فرشتوں کو جو ہے نازل کر سکتا ہے۔ تو بات یہ تھی کہ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی اور اسی دوران ان مسلمانوں کو ایک افواہ ملی کہ کرز بن جابر اپنے ایک الگ لشکر کے ساتھ کافروں کی مدد کے لیے آ رہے ہیں، تو اس افواہ نے مسلمانوں میں ایک اضطراب سا پیدا کر دیا۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر دی کہ اگر کفار تم لوگوں پر آئیں اور تم لوگ تقویدار ہو تو اللہ پاک تمہاری مدد فرشتوں سے کرے گا۔ تو اس وقت آپ اب سب اپنا جائزہ لے لیں کہ اگر کوئی معاملہ ہو اور ہم حق پر ہو اور ہم دوسروں کی باتوں اور طعنوں کو خاطر میں نہ لائیں اور یہ سوچیں کہ ہمارا مددگار اللہ ہے کیونکہ میں حق پر ہوں، تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کی ایسی مدد کرتا ہے کہ بندے کی سوچ بھی ادھر نہیں جا سکتی۔ صدق اللہ العظیم۔